بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین، آج اس وقت جو حالات مسجد اقصی اور فلسطین کے ساتھ گزر رہے ہیں اور پوری دنیا وہاں ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھ رہی ہے، دوسری جانب مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے اور اس پر جان لٹانے والے مجاہدین، مرابطین اور وہ افراد جنہوں نے اس کے تحفظ کا عہد لیا ہے، وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان موجودہ حالات میں بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم مسجد اقصی اور فلسطین کے تعلق سے بیداری پیدا کریں اور تاریخی حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسجد اقصی سے اور فلسطین سے ہمارا کیا ربط ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مسجد اقصی اور فلسطین میں رونما ہونے والے یہ حالات، یہ عام ملکوں کے حالات، قوموں کے حالات یا دنیا کے پردے پر پیدا ہونے والے عمومی حالات کی طرح نہیں ہیں۔ ان حالات کا بڑا گہرا رشتہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے ہے۔ آئیے آج اس تناظر میں ہم کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مسجد اقصی اور فلسطین، بیت المقدس، یہ وہ نام ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد بار ذکر کیا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سرزمین فلسطین، سرزمین بیت المقدس کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، تو مختلف آیات میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا خطہ اور ایسی بنائی ہوئی سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں، رحمتیں، بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، اور مسجد اقصی کا جب نام لیا گیا قرآن کی اس آیت میں تو اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے جس کے اطراف میں، جس کے ارد گرد بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح برکتوں کا، عظمتوں کا، تقدس کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو اور لوط کو ایسی سرزمین کی طرف نجات کے ساتھ، امن و اطمینان کے ساتھ پہنچایا جس سرزمین میں ہم نے پوری دنیا کے لیے، عالمین کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ آیت بہت چونکانے والی اور ایسی ہے کہ اس پر ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ گویا پوری دنیا کا رشتہ سرزمین بیت المقدس اور فلسطین سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اس سرزمین میں خصوصی برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی جہاں الارض المقدسہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد بھی یہی سرزمین ہے، یعنی ایسی سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تقدیس، بڑی بزرگی، بڑی عظمت، بڑی پاکی عطا کی ہے۔ قرآن مجید کے ان نصوص سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین اللہ کی ایک ایسی خاص سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں، رحمتیں، تقدس اور عظمتیں رکھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جس قدر اس سرزمین میں مبعوث ہوئے، اس سے زیادہ کسی اور سرزمین میں مبعوث نہیں ہوئے۔ قدیم انبیاء علیہم السلام کی تاریخ، ان کی ہجرتیں، اس سرزمین سے ان کا تعلق
یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی خاص تعلق اور رشتہ آسمان سے، آسمانی وحی سے، آسمانی پیغام سے اور دنیا کی قوموں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد روایات میں سرزمین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، وہ ارض المحشر والمنشر، یہ محشر اور منشر کی سرزمین ہے، یعنی ایسی سرزمین ہے جہاں سے جب نشأت ثانیہ ہوگی، دنیا کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس وقت اس سرزمین سے آغاز ہوگا یا اس سرزمین میں ہی سب کو جمع کیا جائے گا۔ متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے بہتر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ مسجد اقصی عمرے کے لیے جائیں۔ عمرے کا احرام اگر مسجد اقصی سے باندھا جائے اور وہاں سے جایا جائے تو اس عمرے کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد کی طرف بنیت عبادت سفر کرنا جائز ہے۔ 3 ایسی مسجدیں ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے، اس نیت سے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، اس نیت سے جانا درست ہے، ورنہ باقی اجر و ثواب کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے پوری دنیا کی مساجد برابر ہیں۔ مستقل کسی مسجد کی نیت سے وہاں پر جانا یہ شرعاً اس کا نہ تو حکم ہے اور نہ یہ درست ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کی مساجد برابر ہیں۔ البتہ مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی، اور تیسری طرف قبلہ اولا مسجد اقصی، یہ ایسی مساجد ہیں جن میں عبادات کا ثواب مضاعف یا ڈبل، دگنا اور کئی گنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مستقل روایات وارد ہوئی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مبعوث ہوئے، مسجد اقصی شہر بیت المقدس یہ عیسائیوں کی تحویل میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس منہج پر کی کہ ان میں مسجد اقصی سے تعلق اور محبت کا شعور بیدار کیا۔ ایک زمانے تک مسجد اقصی کی طرف نمازیں ادا کی گئیں، پھر تحویل قبلہ ہوئی، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں، ان کے شعور میں، ان کے فکر و وجدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت پیدا کی تھی، اس کی عظمتیں بتائی تھیں، اس کی برکتیں بتائی تھیں، وہاں جانے کا اجر و ثواب بتایا تھا۔ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت جو مسند احمد میں ذکر کی گئی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا افتنا فی بیت المقدس یا رسول اللہ کے رسول بیت المقدس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو ارض المحشر والمنشر، یہ محشر اور منشر کی سرزمین ہے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا ائتوہ فصلوا فیہ، وہاں جاؤ، وہاں نماز پڑھو، فإن صلاة فیہ کألف صلاة فی غیرہ، اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور پھر صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول اگر کوئی وہاں نہ جا سکے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صحابہ کے اندر اس سوال کا پیدا ہونا اور یہ احساس جاگنا کہ اگر ہم نہ جا سکیں تو کیا کرنا چاہیے، یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی برکت اور اس جگہ کا صحیح احساس ان کے ذہن میں اجاگر تھا۔ اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسی عظمت کی جگہ اگر نہ جا سکیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہاں نہ جا سکیں تو وہاں تیل بھیج دیں، لیسرج فیہ، تاکہ وہاں کی قندیلوں میں روشن کیا جا سکے۔ مسجد اقصی سے ہمارا تعلق یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، وہاں کی سیر کرائی، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کی تھی۔ اسراء و معراج کا یہ قصہ، یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم ترین واقعہ
اور اسلامی تاریخ کا ایک زبردست موڑ ہے۔ اس واقعے میں بڑی حکمتیں پنہا ہیں، بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرانا اور انبیاء کی امامت، اس کا اشارہ تھا کہ اب سابقہ امت بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا ہے، امامت و سیادت کا تاج ان کے سر سے اتار لیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ امت جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا، اللہ کے پیغام کو بھول گئے تھے، اب ان کو امامت، قیادت، سیادت کے منصب سے معزول کر کے امت مسلمہ کو یہ قیادت سپرد کی جا رہی ہے، اس کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے۔ یہ اس کا اعلان تھا۔ چنانچہ ہمارا اس مسجد سے یہ تعلق ہے، اس سرزمین سے یہ تعلق ہے کہ ایک نبی کی جائے معراج ہے، یہ اللہ کے فیصلوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہ انقلاب و تبدیلی کا مرکز ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور پھر اس کے ذریعے سے یہ اشارہ کیا تھا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مسجد اقصیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اسلامی فتوحات میں داخل ہوئی۔ مسجد اقصیٰ شہر قدس، شہر فلسطین میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین داخل ہوئے۔ سن 637 عیسوی اور سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسجد اقصیٰ یہ سرزمین بیت المقدس فتح ہوئی ہے اور وہاں حضرات صحابہ اکرام کا داخلہ فاتحانہ ہوا ہے۔ لیکن کس شان کے ساتھ، کس جلال کے ساتھ، کس وقار کے ساتھ ہوا، یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک نمایاں واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب اسلامی فوجیں فتح کرتی ہوئی روم اور ایران کی سرحدوں کو پار کرتی ہوئی شہر فلسطین تک پہنچیں تو وہاں کے عیسائیوں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم اس سرزمین کی چابیاں، شہر قدس کی کنجیاں خود امیر المؤمنین کے حوالے کریں گے، ہم کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی گئی اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری شان بے نیازی کے ساتھ مسجد شہر قدس میں داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ فلسطین شہر قدس کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لی تھیں۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا زبردست ہے کہ جب مسجد اقصیٰ پر یا شہر قدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا گیا، کسی کی عزت نہیں لوٹی گئی، کسی کی آبرو پر حملہ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں رہنے والے عیسائی جو وہاں آباد تھے اور مسجد اقصیٰ کے قریب یا شہر قدس میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، ان عیسائیوں تک سے تعرض نہیں کیا گیا، ان کے عبادت خانوں سے، ان کے گرجا گھروں سے اور ان کی صلیبوں سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، انہیں وہاں رہنے کی مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے لکھا ہوا یہ معاہدہ ایک ایسا عظیم تاریخی اور سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ دنیا کی آنکھوں نے کبھی اس سے زیادہ صلح کا معاہدہ شاید نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسجد اقصیٰ اور شہر قدس فتح ہوا، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسلامی خلافت کے ماتحت آیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا اسلامی تاریخ پر کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد عیسائیوں کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا۔ پوپ اربن ثانی نے صلیب دکھا کر پوری عیسائی دنیا میں آگ لگا دی اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ مذہبی طور سے اب عیسائیوں کو مسجد اقصیٰ اور فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے نکلنا ہوگا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی صلیب دکھائی، لوگوں میں مذہبی جنون پیدا کر دیا اور لوگ اس کی تحریک کی وجہ سے اور دوسری طرف اسلامی خلافت یا اسلامی حکومتوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے عیسائیوں نے موقع غنیمت سمجھا اور
اسلامی عالم اسلام میں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ یہ دور صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہے، کروسیڈز جن کو کہا جاتا ہے۔ تقریباً 11-12 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، 11-12 صلیبی جنگوں کا ایسا عہد گزرا ہے جس میں مسلمانوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، پورے عالم اسلام کو تاراج کر دیا گیا، اور ایسا درد انگیز، ایسا المناک منظر اسلامی تاریخ کا سامنے آیا جس میں خون کی ہولی کھیلی گئی، کسی پر رحم نہیں کیا گیا، اور چونکہ عیسائی ایک مذہبی جنون کے ساتھ نکلے تھے، انہوں نے بے تحاشا خونریزی کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت عیسائی قائدین اور پادریوں کے گھوڑے کنیسہ قیامت تک گئے ہیں تو ان کے ٹخنے خون میں ڈوبے ہوئے چلتے تھے۔ یہ اس قوم کا حال تھا جن کے ساتھ مسلمانوں نے امن و صلح کی تھی، جن کے ساتھ مسلمانوں نے ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا تھا، اس قوم نے اتنا بدترین ظلم کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، ان کو توفیق بخشی جنہوں نے 6 صدی کے اواخر میں سن 583 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کو پھر واپس لیا ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ کو کس طرح واپس لیا؟ مسجد اقصیٰ اور شہر فلسطین اور شہر قدس کو کس طرح سے آزاد کرایا ہے؟ انہوں نے انتہائی بیدار مغزی، جوانمردی، ہمت، شجاعت، حکمت، بصیرت اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی ساری قوت کو جھونک دیا تھا۔ اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے شہر قدس کو واپس لیا، فلسطین کو آزاد کرایا، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، اس زمانے میں ان کی سنجیدگی کا، ان کے شعور کا، ان کی فکر مندی کا، ان کے ہر وقت غم اور اندوہ میں ڈوبے رہنے کا جو حال تھا، وہ قاضی شداد کی زبانی یہ تھا، کان کالفاقدۃ ولدها الثاکلۃ وحدها۔ ایسی عورت جس کا اکیلا بچہ، جس کا اکیلا پوت دنیا سے فوت ہو گیا ہو، مر گیا ہو، اس پر جو غم کی صورتحال ہوگی، اس پر جو الم اور اندوہ کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ سلطان ایوبی اس طرح سے غموں میں ڈوبے رہتے تھے، اور ہر وقت انہیں اس کا احساس رہتا تھا کہ جب تک مسجد اقصیٰ کو آزاد نہ کرا لیا جائے، نہ کھانے میں مزہ ہے، نہ پینے میں مزہ ہے، نہ دنیا کی کسی چیز میں مزہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے خیمے میں ہر وقت فکر میں غرق رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح سے عیسائیوں سے پھر دوبارہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا جائے، کس طرح فلسطین کو آزاد کرایا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، کس طرح ان مظلوموں کو بچایا جائے۔ وہ ہر وقت فکر میں ڈوبے رہتے تھے، یہاں تک کہ کھانا دیا جائے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، پینے کو دیا جائے تو پیتے نہیں تھے، کوئی بات کرنا چاہے تو بات نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایسے شخص سے بات کرتے تھے جو یا تو میدان جنگ کا کوئی نقشہ دکھانا چاہتا ہو، کوئی ہتھیار دکھانا چاہتا ہو، کوئی خبر لایا ہو، دشمن کے بارے میں کوئی رپورٹ دینا چاہتا ہو، یا صرف وہ کھاتے تھے جب ان کا طبیب ان سے کہتا تھا کہ آپ اگر یہ نہیں کھائیں گے تو پھر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے والا کوئی اور باقی نہیں رہے گا، آپ کھائیے تاکہ جسم میں قوت برقرار رہے۔ اس فکر مندی اور سنجیدگی میں ڈوب کر اور ایسے شعور کے ساتھ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا۔ بہرحال مسجد اقصیٰ کی یہ کہانی اور یہ تاریخ جس کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے، یہ بڑی طویل ہے، یہ داستان اس لائق ہے کہ ہم اس کو کتابوں میں پڑھیں اور ہم میں سے ہر شخص اس سے واقف ہو۔ میں اس تمہید کے بعد اس وقت جو حالات ہیں ان کا پس منظر بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ موجودہ ریاست اسرائیل جو ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، زبردستی اور فریب کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ دنیا میں قائم کی گئی ہے، اس کی تاریخ بھی بڑی عجیب و غریب رہی ہے۔ دنیا میں یہودی خلافت عثمانیہ کے عہد میں منتشر تھے، متفرق تھے، ان کا کوئی وزن نہیں تھا، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ
ہٹلر کے قتل عام کے بعد دنیا میں چھپے ہوئے رہتے تھے اور ادھر ادھر چھپ کر اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ کسی طرح وہ اس دنیا میں اپنے دن پورے کر سکیں. لیکن یہودی قوم بڑی سازشی، بڑی مکر و فریب اور سازشی دماغ رکھنے والی عیار قوم ہے. وہ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے مکر و فریب سے، اپنے سازشوں سے، اپنے جعل سازیوں سے، اپنے جھوٹ سے دنیا کی دوسری قوموں کو ہمیشہ انہوں نے پریشان کیا ہے اور ہمیشہ اس کا نشانہ بنایا ہے. چنانچہ ہٹلر کے قتل عام کے بعد جو یہودی پوری دنیا میں ادھر ادھر منتشر تھے، کمزور اور بے وزن تھے، ان کے ذہن میں یہ خواب پیدا ہوا کہ ان کی اپنی عالمی ریاست قائم کی جائے. چنانچہ جدید صہیونیت کے بانی ڈاکٹر تھیوڈر ہرزل، جو صہیونیت کا بانی کہا جاتا ہے، صہیونیت کا مؤسس کہا جاتا ہے، جس نے یہودیوں کو متشدد یہودی فکر پر جمع کیا ہے، اس نے سن 1897 میں ایک کانفرنس بلائی سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں، اور یہ کانفرنس بال کانفرنس کے نام سے مشہور ہے. اس نے یہ کانفرنس منعقد کی اور یہ پروگرام لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہمیں یہودیوں کے لیے ایک مستقل وطن بنانے پر غور کرنا ہے، ہمیں یہودیوں کی عالمی ریاست قائم کرنا ہے، ہمیں پوری دنیا سے بکھرے ہوئے یہودیوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے، ہمیں مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے. اس نے اپنا یہ منصوبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اس منصوبے میں کیسے رنگ بھرا جائے، کس طرح سے اس کو پورا کیا جائے، اس کے لیے بڑے غور و فکر کے بعد ایک روڈ میپ تیار ہوا، نقشہ راہ متعین کیا گیا، اور پھر یہ یہودی، ان کے قائدین اور ذمہ داران اس میں رنگ بھرنے کے لیے اپنے اپنے مقام کی جانب روانہ ہوئے. سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک یہودی وفد حاضر ہوتا ہے اس کانفرنس کے بعد، اور سلطان کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم کو فلسطین میں کاشتکاری کے لیے تھوڑی سی زمین دے دی جائے. اس سرزمین سے ہمارا بڑا پرانا تعلق رہا ہے، اس سرزمین کی برکتوں کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے. سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ بڑے غیور، بڑے غیرت مند، بڑے دور اندیش، بڑے صاحب بصیرت خلیفہ تھے. انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ایک چٹکی اٹھا کر ان کی درخواست پر رکھی اور یہ کہا تھا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم کو نہیں دیا جا سکتا. یہودیوں نے اسی دن سمجھ لیا کہ جب تک یہ سنگ گراں حائل ہے، جب تک ہمارے سامنے یہ چٹان موجود ہے، ہمارے خواب شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتے. چنانچہ یہودی پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں اور اس چٹان کو راستے سے ہٹانے میں لگ گئے. اسی پس منظر میں عالمی جنگیں ہوئیں، جن عالمی جنگوں کا براہ راست فائدہ یہودیوں نے اٹھایا. جب خلافت عثمانیہ ایک طرف کمزور ہو گئی اور دوسری طرف عالمی جنگیں ہوئیں، ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے عالمی استعماری سامراجی طاقتوں کے ساتھ دوستیاں شروع کی، ان سے پینگیں بڑھانا شروع کی تھی. اور یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ یہودیوں نے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. یا یوں کہیے کہ آرتھر بلفور برطانوی وزیر خارجہ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے انہیں ایک سرکاری دستاویز لکھ کر دی تھی، اور اس دستاویز میں یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں سرزمین فلسطین میں ایک قومی وطن بنانے کی اجازت دیتے ہیں، سرزمین فلسطین میں تم اپنا وطن بنا سکتے ہو. اس معاہدے کی روح سے یہودیوں کو گویا ایک حیثیت سے قانونی جواز برطانیہ نے اور اس کے وزیر خارجہ نے فراہم کیا تھا. اب عجیب بات تھی کہ ایک یہودی ایسی قوم جس کا کوئی تعلق سرزمین فلسطین سے نہیں تھا،
برطانیہ کا وزیر خارجہ جس کا کوئی تعلق سرزمین فلسطین سے نہیں تھا، وہ ایسی زمین جس کا مالک نہیں، ایسے لوگوں کو جو وہاں کے نہیں تھے، معاہدے میں لکھ کر کے بطور ہدیہ اور تحفے کے گویا ان کو دے رہا تھا۔ برطانوی بددیانتی کا یہ پہلا مرحلہ تھا جس نے یہودیوں کے لیے وہاں ایک وطن بنانے کی راہ ہموار کی۔ یہودی اس کے آگے بھی معاہدات کرتے رہے۔ اس کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے، جو معاہدہ قاہرہ میں ہوا تھا فرانس اور برطانیہ کے درمیان، جس کو جارج سائکٹ پیکاٹ کا معاہدہ کہا جاتا ہے، یہ 1916 میں ہوا، اور اس معاہدے کے ذریعے برطانیہ اور فرانس نے عرب ملکوں کو آپس میں تقسیم کیا تھا، اور تقسیم میں یہ ملحوظ رکھا گیا تھا کہ کون سے ممالک پر کس کی حکومت اور کس کی عملداری ہوگی۔ چنانچہ ایک طرف یہودی در پردہ یہ معاہدات کرتے رہے، دوسری طرف اپنے تعلقات بڑھاتے رہے، تیسری طرف خلافت عثمانیہ جو کمزور ہو گئی تھی اس کو توڑنے اور خلافت کے خاتمے میں جٹ گئے، یہاں تک کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جس سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غیرت مندی کے ساتھ، جرأت ایمانی کے ساتھ ان کو جواب دیا تھا، آج وہ خلیفۃ المسلمین خلافت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور خلافت کی کرسی پر جمہوریت کے نام سے جمہوریت کی عبا پہنا کر ایک ایسے شخص کو بیٹھا دیا گیا جو دراصل یہودی ذوق و مزاج کا پروردہ تھا۔ اور پھر اس نے ترکی میں جو قیامت ڈھائی، اسلام کا چہرہ مسخ کیا، وہ ایک مستقل تاریخ ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس طرح یہودیوں نے اسلامی خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور جو تحفظ، جو دفاع فلسطین اور سرزمین اقصیٰ کا کہیں سے ممکن تھا، اس کے دروازے کو بند کر دیا۔ یہودیوں کے لیے پھر ایک راہ ہموار ہو گئی، وہ آگے بڑھنے لگے، اور پھر وہ فلسطین میں داخل ہوتے رہے، ابتداءً تو غنڈہ گردی کے ساتھ، دھمکاتے ہوئے، لالچ دیتے ہوئے، اور بسا اوقات لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے راتوں رات داخل ہوتے تھے، بھاگنے پر مجبور کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور کتنے لوگوں کو لالچ دیتے تھے۔ فلسطین کے سیدھے سادے لوگ جنہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا منصوبہ بنایا گیا ہے، مستقبل کے کیا عزائم ہیں، وہ اس سب سے باخبر تھے۔ جو لالچ میں آتے رہے وہ بیچارے سیدھے پن میں اور اپنی سادگی میں اپنی زمینیں انہوں نے کچھ فروخت کیں، لیکن بہت کم لوگ تھے ایسے۔ اور جو لوگ یہودیوں کے ظلم کا شکار ہوئے کہ یہودیوں نے ڈرا کر، دھمکا کر، خوف دلا کر، ہراس میں مبتلا کر کے، راتوں رات حملے کر کے وہاں سے بستیوں کو اجاڑنا شروع کیا، تو فلسطین کی یہ نہتی قوم، نہتے عوام، جو اس کے لیے نہ ذہنی طور پر تیار تھے، نہ اسباب کی لائن سے تیار تھے، یہ اس ظلم و ستم کو دیکھتے رہے اور ان کی مظلومیت کا شکار ہوتے رہے۔ یہودی اس طرح غنڈہ گردی کے ذریعے، عالمی معاہدات کے ذریعے، برطانوی، فرانسیسی، امریکی تحفظ کے ذریعے فلسطین میں مضبوط ہوتے چلے گئے، ان کے قدم جمتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا گیا، اور اقوام متحدہ کا ادارہ غنڈوں کی وہ ٹولی اور وہ جماعت تھا جس نے یہودیوں کے لیے وہاں پیر جمانے کے راستے آسان کر دیے اور یہودیوں کے لیے راہ ہموار کر دی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1948 میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اسرائیل نام کی ایک مملکت اور حکومت اور اس کا وجود دنیا میں ہے۔ اسرائیل کا سرکاری اعلان کیا گیا، اسرائیل کی حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ایک وہ قوم جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی کوئی تاریخ نہیں تھی، جس کا کوئی ربط نہیں تھا، جس کی یہاں کوئی ملکیت نہیں تھی، اس نے جعل سازی، دھوکہ، فریب، جھوٹ، غلط بیانی، پروپیگنڈا، اس کو استعمال کرتے ہوئے سرزمین فلسطین میں اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا، اور تاریخ نے اس ناانصافی کو بھی دیکھا کہ دنیا کی ان عالمی استعماری سامراجی طاقتوں نے جنہوں نے فلسطین میں اسرائیل نام کی حکومت اور یہودیوں کے وطن بنانے کے لیے راہیں ہموار کی تھیں،
انہوں نے سب سے پہلے اس حکومت کو تسلیم کیا، برطانیہ نے تسلیم کیا، روس نے تسلیم کیا، امریکہ نے تسلیم کیا، فرانس نے تسلیم کیا، اور اس طرح یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست دنیا کے نقشے پر قائم ہو گئی۔ جس دن سے اسرائیل قائم ہوا تھا اس دن سے اسرائیل نے فلسطینیوں کی بستیوں کو اجاڑنا، لوگوں کو ہجرت پر مجبور کرنا، قتل عام کرنا، بدترین ظلم کرنا، اس نے اس کی تاریخ رقم کی ہے۔ لاکھوں لوگ تھے جن کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، ہزاروں تھے جن کو ریگستانوں میں ڈال دیا گیا اور وہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ کتنی بستیاں اور کتنے گاؤں ایسے تھے جن کو اس طرح سے تہہ تیغ کر دیا گیا، جلا دیا گیا کہ وہاں انسانی نفوس کا تذکرہ نہیں ملتا، معلوم نہیں کہ وہ بیچارے کہاں چلے گئے۔ اس طرح لاکھوں لوگوں کو قتل عام کر کے، اجاڑ کر، بستیوں کو جلا کر اور انسانوں کو وہاں سے بھگا کر اسرائیل کے یہودی فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہے۔ ایک زمانے کے بعد پھر فلسطین کے لوگوں میں تھوڑا یہ احساس اور شعور بیدار ہونا شروع ہوا کہ آخر یہ ظلم کب تک ہوگا، ہمیں اس ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہیے، اور تحریک انتفاضہ قائم ہوئی۔ تحریک انتفاضہ ان عوامی تحریکات کو کہتے ہیں جو اسرائیل کی بربریت اور ظلم کے خلاف نہتے عوام روڈ پر آ گئے، سڑکوں پر آ گئے، انہوں نے اس ظلم کی مخالفت کرنا شروع کیا، انہوں نے اس ظلم کا مقابلہ شروع کیا۔ تحریک انتفاضہ وجود میں آئی اور متعدد دفعہ تحریک انتفاضہ وجود میں آتی رہی، اور اس قوم کا کوئی دن، کوئی تاریخ ایسی نہیں جو انتفاضہ سے، حرکیت سے، تحریک سے، مقابلہ آرائی سے، اور کہنا چاہیے کہ آگے بڑھ کر اسرائیل کے ظلم کے آگے کھڑے ہونے سے کوئی دن خالی نہیں گزرا ہے۔ انتفاضہ کی یہ تحریک عوامی تحریک تھی۔ انتفاضہ کی اس تحریک میں قوم اور نہتے عوام تھے جو اسرائیلی ظلم کا مقابلہ کرتے تھے۔ فلسطین میں اور بھی تحریکات قائم ہوتی رہیں جو اسرائیل کے مقابلے پر، یہودیوں کے ظلم و ستم کے مقابلے پر اٹھیں۔ متعدد تحریکات ہیں، میں اس وقت ان تحریکات کا تذکرہ نہیں کر پاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سرزمین فلسطین پر جو سب سے طاقتور، مؤثر، سب سے زبردست اور اسلامی، ایمانی، روحانی، عسکری، سیاسی جوانب کی جامع تحریک ابھری، یہ تحریک حرکت المقاومہ الاسلامیہ، یہ تحریک حماس ہے۔ اس کے بانی شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ احمد یاسین وہ ایسے شخص تھے جو پوری نسل کی تربیت کرنے والے تھے، جو عظیم ترین اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے بہت بڑا کام لیا ہے، اور یہ بھی قدرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی جسمانی لحاظ سے مشلول تھے، اپاہج تھے، ان کے پورا جسم فالج زدہ تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ انہوں نے پوری قوم میں مقابلہ آرائی کا شعور پیدا کیا، مزاحمت کی روح پھونکی، جہاد کی روح پھونکی، مقابلے پر ابھارا، لوگوں کو تیار کیا، نوجوانوں کی ایمانی، روحانی ایسی زبردست ترین تربیت کی کہ اس کے نمونے اس عہد میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ان کے یہ نمونے عہد اول کی یاد دلاتے ہیں۔ اس اپاہج شخص نے، اس مفلوج شخص نے پوری قوم کی تربیت اور پوری ایک نسل کی تربیت ان اصولوں اور ان ضابطوں کے مطابق کی جو ہمیں عہد نبوی میں، عہد خلفائے راشدین میں، عہد صحابہ میں نظر آتے ہیں۔ ان کی تربیت یافتہ یہی قوم ہے جس کو حماس کہا جاتا ہے، جس کا نام تحریک اسلامی مزاحمت یا حرکت المقاومہ الاسلامیہ ہے۔ شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعور بیدار کیا، ایمان کی روح پھونکنے کے بعد، اللہ پر یقین اور توکل ان میں پیدا کرنے کے بعد کہ مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ آرائی کے بغیر، روح جہاد کے بغیر، مزاحمت کے بغیر، ٹکراؤ کے نظام کے بغیر ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے تربیت یافتہ لوگ
جو نہتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اسباب و وسائل نہیں تھے، وہ میدان میں اترے. انہوں نے اینٹ سے، پتھر سے، چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، لکڑی کے ڈنڈوں سے، ٹینکوں اور توپوں کا مقابلہ پوری عزیمت کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. اور یہی قوم تھی جس نے پھر اس طرح مقابلہ کرتے کرتے اتنی ترقی حاصل کر لی، یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ آج اپنے میزائل، اپنے ڈرون طیارے، اپنے ہتھیار خود بنانے لگے. اور اس وقت تو یہ آخری جنگ ہوئی ہے جس کو طوفان الاقصیٰ کہتے ہیں. اس طوفان الاقصیٰ کی جنگ میں دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو ان سے مقابلہ آرائی کے لیے جمع ہو گئی تھیں، دنیا کی وہ فوج جسے ناقابل تسخیر فوج کہا جاتا تھا، اسرائیل کی فوج، امریکہ کی فوج، موساد کا نظام، ان سب کو انہوں نے دھول چٹا دی، ان سب کے پردے فاش کر دیے، ان کی ناک رگڑ کر رکھ دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے بندے اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین کے ساتھ جب اپنے ظاہری اسباب جو ان کے پاس ہیں لے کر میدان میں اترتے ہیں تو فتح و نصرت ان کے قدم چومتی ہے. دنیا حیران تھی کہ یہ قوم، اور آج تک حیران ہے کہ یہ قوم جس کے پاس کھانے کو نہیں، جس کے پاس پینے کو نہیں، جس قوم کے پاس دنیا کے ظاہری اسباب نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس لگژری زندگی نہیں، آخر اس کے پاس ایسی طاقت، ایسا شعور، ایسے ایمانی جذبات، ایسے جہاد کی روح، ایسے مزاحمت کا جذبہ اور مقاومت کی روح کہاں سے آ گئی جس نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو ان کے آگے ڈھیر کر دیا. وہ ان کی تیاریوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ ان کے مزاحمت کی روح کو دیکھ کر، ان کے جذبہ جہاد کو دیکھ کر بری دنیا حیران رہ گئی. بلکہ اب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف جذبہ جہاد اور روح مقاومت ہی نہیں، ان کا انصاف، ان کی عدل پروری، ان کی انسانیت نوازی، ان کی خیر سگالی کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے. یاد ہوگا کہ جس وقت جنگ کا آغاز ہوا تھا اس وقت پوری دنیا میں اور برطانوی اور امریکی اخباروں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ حماس کے لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، حماس کے لوگوں نے معصوم بچوں کی گردنیں کاٹی ہیں. لیکن اس کی پول کھل گئی اور یہ راز فاش ہوا کہ یہ جھوٹ اور فریب تھا. اور اب تو وہ ویڈیوز جو اس وقت آ رہے ہیں جس میں حماس کی قید میں یہودی لوگ، یہودی خواتین، یہودی نوجوان، یہودی بوڑھے جو جا رہے ہیں نکل کر اور وہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ انسانیت نوازی کی، جنہوں نے ہم کو کھانا کھلایا، جنہوں نے ہمیں اچھی جگہ رکھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا، ہمارے ساتھ کبھی زبان درازی نہیں کی، ہمیں کبھی اف تک نہیں کہا ہے، ہم بیمار ہوتے تھے تو ہمارا خیال رکھتے تھے. جو اس طرح کے جذبات کا اظہار اپنے ویڈیوز میں کر رہے ہیں، جو ہنستے اور مسکراتے ان کی قید سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگوں کی، صحابہ کی ان جنگوں کی جس میں غلاموں کے ساتھ، جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا تھا. ایک طرف یہ سلوک اور دوسری طرف یہودیوں نے جو مظالم، جو انسانیت سوز جرائم، جو جنگی جرائم فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھے تھے، یہ اب سب نوشتہ دیوار ہیں، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہ گئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حماس کی جو تربیت کی گئی تھی وہ صرف جنگ و جہاد اور لڑنے کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ حماس کی تربیت ایمانی، روحانی، اخلاقی، اللہ پر یقین بنانے والی تربیت تھی. وہ ایسی تربیت تھی جس میں قوت بازو کے ساتھ ان کے قلب اور نظر کی بھی اصلاح کی گئی تھی، آج جس کے نمونے ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں. فلسطین کا یہ منظرنامہ، فلسطین کی یہ تاریخ بہت زمانے سے چل رہی ہے. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. انہیں یہ پیش قدمی، انہیں یہ ہمت و شجاعت مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر مزاحمت کرنے والوں، اس سرزمین پر جنگ کرنے والوں اور مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: لا تزال طائفة من امتی على الحق ظاہرین لعدوهم قاہرین
میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا، اپنے دشمنوں کو زیر کرنے والا ہوگا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کریں گے، یا من خذلهم، بے یار و مددگار چھوڑیں گے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم فی بیت المقدس واکنا فی بیت المقدس، وہ بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف میں ہوں گے۔ اس جیسی کتاب الفتن میں متعدد اور بہت سی روایات ہیں جو یہ اشارہ کرتی ہیں کہ معرکہ حق فلسطین کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ معرکہ حق ایسا معرکہ جس میں اسلام اور وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے خلاف جو جنگیں ہوں گی، اس کا فیصلہ کن معرکہ سرزمین فلسطین پر ہوگا۔ یہ یہودی جو آج ظلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ اور فریب کے ساتھ فلسطینیوں پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، فتح و نصرت فلسطینیوں کی، عربوں کی، اہل ایمان کی، اہل انصاف کی، اہل حق کی ہوگی، اور اسلام اس سرزمین پر اپنی نشأت ثانیہ میں پھر سے آئے گا، اور جب اسلام وہاں پر آئے گا تو پوری دنیا میں عدل و انصاف، امن و سکون، چین اور اطمینان قائم ہوگا۔ اس سرزمین کا بڑا گہرا تعلق احادیث آخر الزمان سے یعنی کتاب الفتن سے ہے، جس میں بشارتیں بھی دی گئی ہیں، خوشخبریاں بھی بتائی گئی ہیں، جس میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ زمانہ اخیر میں اس سرزمین میں کیا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس سرزمین سے واقف ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ اس سرزمین سے ہمارا ایمانی، اعتقادی، روحانی رشتہ ہے۔ اس سرزمین سے ہمارا رشتہ جتنا گہرا اور جتنا مضبوط ہوگا، اس سرزمین سے ہمارا تعلق جتنا زیادہ گہرا اور مضبوط ہوگا، وہ ہمارے ایمان کی دلیل ہوگا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جو کسی بھی خطے میں آباد ہوں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اس کے لیے جو خدمت کر سکتے ہوں وہ کریں، وہ اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لائیں، حقائق کو واشگاف کریں، لوگوں کو بتائیں، اور انسانوں کے سامنے جھوٹ اور فریب جو یہودیوں نے گڑھے ہیں اس کا پردہ چاک کریں، بتائیں حقائق کیا ہیں، بتائیں سازشیں کیا ہیں، بتائیں کہ اس سرزمین پر تاریخی، تہذیبی، تمدنی، سیاسی، دینی کس کا حق ہے، اور کون قوم ہے جو خدا کے غضب کی شکار ہے، ملعون ہے، اس کو دھتکار دیا گیا، اسے بائبل کے نصوص میں لعنتوں سے نوازا گیا، اسے محروم کر دیا گیا، اور اس کو قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے محروم کر دیا گیا۔ کون قوم ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کہ تمہارے شیرازے کو منتشر کر دیا جائے گا؟ کون قوم ہے جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ یہ بار بار فساد مچائیں گے؟ اگر ہم اس تناظر میں حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہمیں صاف اندازہ ہوگا کہ فلسطین کے خلاف سازشیں کی گئیں، سازشوں کی تاریخ رچی گئی، یہودیوں کی طرف سے جھوٹ پھیلایا گیا، زبردستی اس پر حملے کر کے اپنی ناجائز ریاست قائم کی گئی، مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف میں سرنگیں کھود کر یہودی آثار وہاں رکھے گئے تاکہ دنیا کو مغالطہ دے سکیں کہ اس کا تعلق یہودیوں سے یا خرافاتی توراتی نظریات سے ہے۔ اس کے دلائل اور ثبوت موجود ہیں کہ خود بعض یہودی تنظیموں اور یہودی افراد نے جب تحقیقات کی تو انہوں نے یہودی جعل سازیوں کا اور سازشوں کا پردہ فاش کیا اور بتایا کہ جو آثار یہودی وہاں پر رکھے گئے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ اس سرزمین سے یہودیوں کا تعلق تھا، وہ سب جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے۔ بہرحال یہ وہ تاریخ ہے جس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں جو جد و جہد چل رہی ہیں اللہ ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کو جلد از جلد آزاد فرمائے۔ وہاں جو لوگ مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں، بے چین ہیں، یہودیوں کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خون کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزت و آبرو کی، ان کی سرزمین کی حفاظت فرمائے،
اور جلد از جلد وہ دن دکھائے جب مسجد اقصیٰ کی آزادی سے ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔